بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کی کتاب چل رہی ہے، اس میں علم سے مراد دین کا علم ہے، اور اسی لیے یہ باب قائم کیا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کی بڑی بھلائی چاہتا ہے اسے دین کا فقیہ بناتا ہے، یعنی دین کا عالم بنا دیتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ دین کا علم حاصل کرنے والے اللہ کی طرف سے بھلائی پاتے ہیں اور ان کو توفیق الہی ملتی ہے۔ سعید ابن عفیر نے ہم کو حدیث سنائی، انہوں نے کہا ہم کو حدیث سنائی ابن وہب نے، وہ روایت کرتے ہیں یونس سے، وہ روایت کرتے ہیں امام ابن شہاب زہری سے، زہری نے فرمایا کہ ہم کو حمید ابن عبد الرحمن نے حدیث سنائی، فرمایا کہ میں نے سنا حضرت معاویہ کو خطبہ دیتے ہوئے، یعنی خطبہ دے رہے تھے ممبر پر، اس میں انہوں نے ایک حدیث سنائی۔ کیا سنایا؟ کہہ رہے تھے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی چاہتا ہے تو اس کو دین کا فقیہ بنا دیتا ہے۔ ہاں، تو دین کا علم بھلے لوگوں کو دیا جاتا ہے، برے لوگوں کا رد کر دیا جاتا ہے۔ چلو، اور یہ بھی فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تقسیم کرتا ہوں اور اللہ عطا کرتا ہے۔ اس کا معنی ہے کہ علم بھی میں ہی تقسیم کرتا ہوں، اللہ دیتا ہے علم اور میں وہ علم لوگوں کو سکھاتا ہوں۔ اب اس میں ایک جملہ یہ بھی کہا، ہر لن تزال، ہمیشہ رہے گی یہ امت قائمۃ علی امر اللہ، اللہ کے حکم پر قائم، مگر یہاں علی متعدی بنانے کے لیے ہے، مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ اس امت میں کچھ لوگ اللہ کے حکم کو قائم رکھیں گے، قائمۃ علی امر اللہ، قائم رکھیں گے اللہ کے حکم کو۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ جو دین کہلاتا ہے وہی تو اللہ کے احکام ہیں۔ چلو، یہ امت ہمیشہ اللہ کے احکام کو قائم رکھے گی، لا یضرهم من خالفہ، ان کے مخالفین ان کو نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ نقصان یعنی ان کا مقصود یہ ہے کہ اللہ کا دین پھیلائیں، اور ان کے مخالفین یہ چاہیں گے کہ یہ دین نہ پھیلا سکیں، تو وہ لوگ کامیاب نہ ہوں گے اور علماء اپنا کام کرتے رہیں گے۔ نقصان پہنچائے گا کوئی ان کو جو ان سے مخالفت کرتا، کب تک؟ حتیٰ یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ آ جائے اللہ کا حکم، کیا؟ قیامت، یعنی قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا کہ دین کی حفاظت کرنے والے علماء کی حفاظت کریں گے اور ان کے مخالفین ان کے کام میں روڑا ڈالنے کی کوشش کریں گے مگر کامیاب نہیں ہوں گے۔ چنانچہ اب بھی ہوتا ہے، ہم لوگ حق کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، مخالفین بہت سے ہیں، کچھ لوگ تو اپنے بھی ہیں، اور دیوبندی، رافضی، قادیانی، چکڑالوی،
یہ سب بھی مخالفت کرتے رہتے ہیں، مگر ہمارا کام چلتا رہتا ہے، ہم دین پھیلاتے رہتے ہیں۔ جس کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ حاصل کر پاتا ہے، اور جو محروم کر دیے گئے وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ چلو، اس سے یہ پتہ چلا کہ دین کا علم جس کو دیا گیا، لوگوں کے بیچ میں اچھا آدمی، جس کو اللہ بھلائی دینا چاہتا ہے، اسے دین کا فقیہ بناتا ہے۔ اس لیے ہمارے امام ابو حنیفہ بڑے تھے، بڑے ہیں، بڑے رہیں گے، کہ دین کا سب سے زیادہ تفقہ اللہ نے ان کو عطا کیا۔ اب ہم لوگوں کے زمانے میں، یہ زمانے سے کچھ پہلے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ اسی علم کو پھیلا رہے تھے، اور لوگوں نے ان کی بہت مخالفت کی، اور اب بھی کر رہے ہیں، مگر انہوں نے دین پھیلایا، اس کو یہ لوگ مٹا نہیں سکے، دبا نہیں سکے۔ باب الفہم فی العلم، علم میں سمجھداری ضروری ہے، یعنی جس آدمی کے پاس سمجھ زیادہ اور تیز ہے وہ علم زیادہ اچھا معلوم کرے گا، اور جس کی سمجھ گھامڑ جیسی ہے وہ کچھ نہیں پائے گا۔ اللہ تعالی جس کو دین کا علم دینا چاہتا ہے اس کو سمجھ بھی عطا فرماتا ہے۔ فہم فی العلم، علم میں ذہانت کا بیان۔ علی بن عبداللہ مدینی کہتے ہیں کہ ہم کو حدیث سنائی سفیان ابن عیینہ نے، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے فرمایا ابن ابی نبیہ نے، وہ روایت کرتے ہیں کن سے؟ مجاہد فرماتے ہیں میں ابن عمر کے ساتھ رہا مدینے تک۔ کہاں سے؟ مکے سے۔ وہ عمرہ کرنے یا حج کرنے گئے تھے، اور ان کے ساتھ حضرت مجاہد بھی گئے تھے۔ مجاہد اجلۂ تابعین میں تھے، اور ابن عمر رسول پاک کے صحابہ میں تھے، تو نوجوان کم عمر، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہ کر اور ان کے فیض سے یہ بہت بڑے عالم ہو گئے۔ میں نے راستے میں کہیں نہیں سنی کوئی حدیث حضور سے وہ بیان کرتی ہوں، مگر صرف ایک حدیث انہوں نے راستے میں مجھ کو سنائی کہ ہم لوگ حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو لایا گیا جمار، یہ شحم النخل یعنی کھجور کا کچھ گودا ہوتا ہے، جب اس کے وہ لگ جاتے ہیں کیا پھل، تو اس پر کچھ گودا چربی کی طرح سے چڑھ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں شحم النخل۔ وہ لایا گیا، وہ کھانے میں بہت لذیذ ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا دیکھو درختوں میں سے ایک درخت ہے، اس کی مثال مسلمان کی طرح ہے، بتاؤ یہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں فوراً آئی بات کہ کھجور کا درخت ہے، مگر میں سب سے چھوٹا تھا اس مجمع میں، اس لیے مجھے شرم آئی کہ بڑے بڑے لوگ چپ ہیں، میں کیسے بولوں؟ سب لوگ چپ رہے۔ حضور نے سے بعد میں لوگوں نے کہا آپ ہی بتا دیجیے، تو حضور نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ کہتے ہیں میرے دل میں تو آ گیا تھا پہلے ہی، مگر میں ادب کی وجہ سے خاموش رہا۔ چلو، تو اس سے سمجھداری کا علم ہوتا ہے کہ حضور نے
امتحان لیا سب کی سمجھ کا. ابن عمر میں سمجھداری زیادہ تھی. اسرار نبوت کا صحیفہ ہے بخاری.